إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، انسان جب بالغ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں جو تمنا اور خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کہ میرا ایک گھر ہونا چاہیے، شادی ہونی چاہیے. لیکن وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ گھر کی فکر، شادی کی فکر اس کو لاحق ہوتی ہے، لیکن اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ آخر میں اس کے لیے تیار بھی ہوں کہ نہیں. کیا میں نے اپنے آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں تیار بھی اپنے آپ کو کیا ہے کہ نہیں کیا. ایسا تو نہیں کہ میری زندگی بس ایک نفس کی پیروی میں گزر جائے، جس طرح ایک عام خواہش رکھنے والی جاندار چیز وہ اپنے ٹائم کو پاس کرتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اسی طرح ہی اپنی زندگی کو بسر کروں. اور جو گھر کا سکون، جو گھر کی محبت ملنی چاہیے، وہ مجھے مل ہی نہ سکی. اس لیے گھروں کی اصلاح معاشرتی زندگی میں سب سے اہم ہے، کیونکہ
فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے، ایک سے دو اور دو سے پھر ایک خاندان آگے ترتیب دیتا ہے۔ جب اس بات کی فکر ہر انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ گھروں کی اصلاح کرنی ہے، تو پھر شادی کے بعد نہیں اس پوائنٹ پر عمل کیا جاتا بلکہ شادی سے پہلے ہی اس کی فکر کی جاتی ہے، اور حقیقت میں ہونی بھی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے نا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بات بعد میں کی ہے، پہلے آخرت کی ہے۔ یہ آپس کا تعلق، الفت، محبت، پیار کا، قامت اور بیوی کا ضرور بیان کیا ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر جس بات کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ لوگوں، ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی بیوی اور بچوں کو، اپنے اہل کو جو تمہارے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہیں، ان کے متعلق اپنی جان، اپنے ساتھ رہنے والے اپنے افراد خانہ، ان کی جانوں کو کس بات سے بچاؤ؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس سے بچنے کے اسباب گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ سن چکے ہیں۔ کیوں بچاؤ؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس لیے وقودها الناس والحجارہ، اس لیے کہ اس جہنم کی آگ کو یا انسان سے جلایا جائے گا یا پتھروں سے جلایا جائے گا، یہ دو ہی ہیں۔ ایندھن، دنیا کی آگ لکڑی سے جلتی ہے، پیٹرول سے جلتی ہے، تیل سے جلائی جاتی ہے، گوبر سے جلائی جاتی ہے، کوئلے سے جلائی جاتی ہے، کئی چیزیں ہیں دنیا کی آگ کو جلانے کی، لیکن آخرت کی جہنم کی جو آگ اس دنیا کی آگ سے ہے 69 درجے زیادہ تیز ہے، اس کو انسانوں سے یا پتھروں سے جلایا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایمان والو، خاص کر تمہیں اس بات کا آرڈر کر رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ پہلی سیڑھی ہے مجھے اور آپ کو سمجھانے کی، کیونکہ کل کو آپ نے اپنا ایک گھر بسانا ہے، اس کے لیے تیاری کرو، پہلے سے اس بات کی فکر کرو کہ گھر کو بنانا کیسے ہے، اس کی پہلی اینٹ وہ کیسی ہونی چاہیے۔ اگر یہ بلڈنگ کی بنیاد وہ کتاب و سنت کے مطابق ہوگی تو گھر کی اصلاح میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس میں انتخاب ہے مرد اور عورت کا۔ آج ہماری ترجیحات بدل چکی، ہماری سوچ اور فکر چینج ہو گئی، ہم نے ہر چیز میں نقطۂ نظر دنیا کو رکھا، ہم نے ہر کام میں اسی بات کی فکر کی کہ مال و دولت کہاں سے آئے، کیسے کھینچنا ہے۔ مرد کی طرف دیکھا گیا، کیا اس کے پاس بینک بیلنس ہے، گاڑی ہے، کوٹھی اور بنگلہ ہے، ادھر دیکھا یہ گاڑی جہیز میں دیں گے، ان کے پاس مال و دولت ہے، جہیز اچھا ملے گا، ان کے ماں باپ والدین اچھے پیچھے کھاتے پیتے۔ یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ بندہ نمازی ہے، یہ اللہ کے سے ڈرنے والا ہے۔ یہ نہیں دیکھا گیا کہ جس عورت نے ہمارے گھر میں آنا ہے، اس نے ایک خاندان کو پالنا ہے، ایک خاندان کی بنیاد اس کی گود میں ہے، کیا یہ اس کی اصلاح بھی کر سکے گی کہ نہیں، اس کی فکر نہیں۔ جبکہ رب العالمین نے کیا فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عظیم۔ اور تمہاری بیٹی اور تمہاری بہن کا جب رشتہ کوئی ایسا انسان لے کر آئے، پیغام بھیجے نکاح کا کہ اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا ہمارے ساتھ رشتہ کر دو، کسی کے ذریعے بھیجے، جس کا دین جس کا اخلاق تمہیں اچھا لگتا ہو اس کے ساتھ شادی کر دو۔ یہ مت دیکھو کہ اس کے پاس دنیا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تو ہم بہت جلدی کہہ دیتے ہیں اللہ ہدایت دے دے گا جی، اگر وہ نمازی نہیں شادی کر دو، کھاتا پیتا تو ہے نا، اب رب ہدایت دے دے گا۔ بھائی جو رب ہدایت دے سکتا ہے وہ رب بعد میں شادی کے بعد مال و دولت بھی تو دے سکتا ہے، پہلے دین کو دیکھو۔ نہیں، یہ نہیں دیکھنا،
ادھر تنکح المرأة لأربع، 4 چیزیں عورت کے ساتھ شادی کرنے سے پہلے دیکھو، لحسنها ولجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها، اس کا حسن و جمال دیکھو، اس کا مال و دولت دیکھو، اس کا حسب و نسب دیکھو، اس کا دین دیکھو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، بھائی اگر پہلی تینوں چیزیں خوبصورت نہیں، حسب و نسب نہیں، مال و دولت نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن دین ہے، فاظفر بذات الدین، دین ہے تو اس سے شادی کر، بے شک وہ فقیر ہی ہو، غریب ہی ہو، خوبصورت نہ ہو، لیکن تیری زندگی کو خوبصورت بنا دے گی، تیری آخرت کو خوبصورت بنا دے گی۔ اس لیے شادی سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ مائیں ہاتھ اٹھا لیتی، ساڑھے کو نہیں سامنے جاندے، ان آپ ہی بندوبست کرو۔ تجھے لایا اس لیے نہیں گیا تھا کہ پہلے ان کو چھوڑ دو، پہلے خامد سے، باپ سے ان کو بچا کے رکھو، ان کی غلطیوں، کمیوں، کوتاہیوں پہ پردے ڈالو، اور جب یہ ہاتھ سے نکلتے ہیں تو پھر اعلان کیا ہے کہ سارا ملبہ، سارا بلیم خامد کے اوپر ڈال دو۔ نہیں، ادھر بھی فرمایا تمہارا کام صرف یہ نہیں کہ تم دیش سے پردیش جا کے اپنی زندگی مال و دولت کما کے بس پیسہ بھیجتے رہو، بچوں کی جو ضرورت ہے، نیکتے ہیں، ان کو پورے کرتے رہو، اور تمہیں اس بات کی فکر نہ ہو میرا بیٹا کر کیا رہا ہے، میری بیٹی کے چال چلن کیسے۔ دونوں کو کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، والرجل راع فی بیتہ وہو مسئول عنہ، والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عنہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ایک تم میں سے حاکم و ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خامد سے پوچھا جائے گا تیری بیوی کیا کرتی تھی، تیرے بچے کیا کرتے تھے، باپ سے پوچھا جائے گا، ماں سے پوچھا جائے گا، عورت سے پوچھا جائے گا کہ تو اپنے خامد کے گھر کی ذمہ دار تھی، تیری اولاد نے تیرے خامد کے چال چلن کیسے۔ شادی اس سے کرو، گھر اس کے ساتھ بساؤ جو تمہاری دنیا کی بجائے تمہاری آخرت کی فکر کرے، وہ صرف اپنے ناز و نخروں پہ نہ تڑپے، بلکہ اس کی زبان پر یہ بات ہونی چاہیے، گھر سے جا رہے ہو یہ بات یاد رکھنا اللہ کے ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ہم ایک وقت کی کھا لیں گے لیکن ہمارے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ ڈالنا، ایسی عورت ہونی چاہیے۔ جب بچوں کو حلال کھلاؤ گے، گھر میں پیٹ میں حلال کا لقمہ جائے گا تو پھر گھر کی اصلاح ہوگی۔ یہ ابتدا ہے۔ شادی کے بعد دونوں کو کیسی دونوں کی زندگی ہونی چاہیے، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس جوڑے پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کبھی ہمارے گھر میں بھی ایسا ماحول پیدا ہوا ہے، اتنی زندگی گزر گئی، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم پہ بھی رب ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے ہم پر، ہماری زندگی پر ہمارا رب خوش ہوا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کون ہیں وہ لوگ، وہ خامد اور بیوی جن پہ رب خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر بیٹھ کر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو مرد اٹھا، اللہ نے اس کو توفیق دی، اٹھا، وضو کیا، اس نے اپنی بیوی کو جھنجھوڑا، اٹھ اللہ بات یہ اٹھ جا، 2 رکعتیں پڑھ لے فجر سے پہلے، فابت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انکار کرتی ہے، میں نہیں اٹھ رہا، میں تھکی ہوئی ہوں، سارا دن تھکی ہوئی تھی، آج میرے سے نہیں اٹھا جاتا۔ وہ کیا کرتا ہے، ادھر سے پانی لاتا ہے، چھینٹے مارتا ہے اس کے منہ پر، نضحت فی وجہہا، اس کے منہ پر چھینٹے مارتا ہے پانی کی، اٹھ، یہ ٹائم ہے اپنے رب کو منانے کا، خوش کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس مرد پر بڑے خوش ہوتے ہیں،
ادھر عورت اٹھی، اس نے وضو کیا، وہ نماز پڑھنے لگی، اپنے خامن کو ہلاتی اٹھاتی ہے، اٹھو اپنے رب کو یاد کرو۔ وہ کہتا ہے مجھے نہ تنگ کرو، آپ کو پتہ نہیں میں سارا دن کتنا تھکا ہوتا ہوں۔ وہ کہتی ہوں اللہ والیا یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، اٹھ جا۔ وہ جب انکار کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے چہرے پر چھینٹے مارتی ہے، پانی کے اٹھاتی ہے، رب العالمین ان دونوں پہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہم پتہ کیا کہتے ہیں چل خیر یہ تھکے ہوئے تھے پڑھ ہی لیں گے نا اٹھ کے، چل کوئی بات نہیں پڑھ لیں گے، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ وقت جو قیمتی تھا یہ گزر گیا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے فجر کی اذان، جماعت، سورج بھی نکل جاتا ہے، اٹھتے ہی نہیں، دونوں ہی سوئے رہتے ہیں۔ نہیں، اس لیے میرے عزیز بھائیو ابتدا دونوں کو اپنے آپ سے کرنی ہے۔ جب اس طرح کی زندگی ہوگی پھر آگے یہ گھر کی بنیاد اصلاح بالکل نارمل ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی۔ اس میں دونوں اور اولاد سب سے پہلے جس چیز کی فکر ہونی چاہیے مجھے اور آپ کو وہ عقیدہ توحید ہے۔ اعمال میں، عبادات میں سب سے پہلے جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اگر عقیدہ توحید نہیں تو ان نمازوں کی، روزوں کی، عبادات کی کوئی ضرورت نہیں۔ شرک تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ جو انسان شرک کرتا ہے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے جس چیز کی فکر کرنی ہے مجھے اور آپ کو گھر کی اصلاح کے حوالے سے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی ضروری ہے۔ انبیاء کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات یہی سمجھ آتی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو 80 یا 86 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے بیٹا دیا، چھوٹا سا بیٹا، ماں کی گود میں دودھ پیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا آرڈر آیا ابراہیم چھوڑو اس کو۔ کہاں چھوڑنا ہے؟ مکہ چھوڑو۔ فلسطین سے 30 راتوں کا سفر۔ اس وقت کہاں چھوڑنا ہے؟ مکہ میں، بیت اللہ کے پاس۔ بلڈنگ نہیں، بنیاد ہے، کوٹھا نہیں بنا ہوا، وہاں اس کے پاس مطاف کے پاس جہاں زمزم ہے اس جگہ پہ چھوڑنا ہے آپ نے۔ جی ٹھیک ہے، بیوی کو ساتھ لیا، بیٹے کو ساتھ لیا، ایک کھجور کا تھیلا لیا، ایک مشکلہ پانی کا لیا، چھوڑ کر واپس پلٹے۔ واپس پلٹ کر پتہ سب سے پہلی جو دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ اکبر، کبھی ہم نے بھی دعا کیا اپنی اولاد کے لیے؟ اس بات کی فکر، پریکٹیکل بھی اور دعا بھی نہیں، ہمیں بس یہ بیٹا نمبر 99% آنے چاہیے تاکہ تم ایک بڑے انسان بن جاؤ، تاکہ کل کو اچھی نوکری مل جائے، تاکہ کل کو اچھے پیسے کما سکو۔ ہماری تو یہ سوچ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیا سوچ تھی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، پہلی یہ دعا، اللہ میرے اس گھر کو، دوسرے لفظوں میں میرے اس گھر کو، بھائی ان کا ہی گھر تھا نا، جہاں بیوی بچہ ہو وہ گھر ہی ہوتا ہے بندے کا، یہ گھر مکہ میرا گھر ہے، اللہ اس گھر کو امن والا بنا۔ امن ہوگا، سکون ہوگا تو تربیت اچھی ہوگی، صحیح زندگی بسر ہوگی۔ دعا کیا کر رب سے تیرے گھر کو، تیرے ملک کو اللہ امن کا گہوارہ بنائے۔ جہاں امن ہوتا ہے وہیں سکون ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری دعا کی وجنبنی، ان کا لقب ہے امام الموحدین۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سب سے پہلے اس انسان کو مخاطب کیا تھا جو انسان بتوں کی پوجا، بت پرست بھی تھا، بت تراش بھی تھا، بت فروش بھی تھا، بتوں کی پوجا بھی کرنے والا، بتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے بنانے والا، اور پھر جا کے منڈی میں بیچنے والا، ایسا غلیظ ترین انسان، عقیدہ گندا، مت ماری، اس کو ٹکر ماری
اس کے ساتھ مخاطب ہوئے، ابا جان چھوڑیے ان کو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ فرمایا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ میں اور کچھ نہیں مانگتا، مجھے بھی اور میرے اس بیٹے کو بھی۔ اللہ اکبر، کس سے بچانا ہے؟ غیر اللہ کی پوجا سے بچانا، بتوں کی پرستش سے بچانا، شرک سے بچانا، کیونکہ جہاں شرک ہوتا ہے وہاں تباہی ہوتی ہے، جہاں توحید ہوتی ہے وہاں امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ اس لیے تجھ سے یہ سب سے پہلے دعا کرتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بچہ زبان کھولے تو سب سے پہلے اس کو جو تعلیم دینی ہے وہ لا الہ الا اللہ، اس کی تعلیم دو۔ ہمارے بچوں کی زبان پہ سب سے پہلے کیا تھا؟ ابا، بابا، ماما، کیونکہ ہم نے اس کے کان میں بار بار یہی بات دہرائی ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ، اس کے سامنے پڑھا ہی نہیں۔ ہم نہیں پڑھتے تو بچے کیسے پڑھیں گے؟ اذا افصح اللسان، جب بچہ زبان کھول دے، بولنے کی کوشش کرنے لگے تو اس کو پڑھاؤ، بیٹا بیٹی کو لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ کر تو دیکھو یار۔ کبھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ کہو، سبق پڑھو لا الہ الا اللہ۔ بیٹا آپ کو دیکھ کر، بیٹی آپ کو دیکھ کر آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، جب وہ آپ کو دیکھے گی فوراً لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ اس کو پتہ ہے مجھے یہی سبق ملنا ہے۔ ہم نے کبھی کیے نہیں۔ عقیدہ توحید، اور جب تھوڑی سی سمجھ میں آئے تو سب سے پہلے یہی بات سمجھا دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ابھی بچے تھے، 9 سال کی عمر کے قریب تھے، اب میں احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ عبداللہ، اللہ کو یاد رکھ، اس کی معرفت پہچان، عقیدہ توحید سب سے پہلے۔ جب مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مدد کی ضرورت آئے تو اللہ سے لو، بس اور کسی سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسرا جو نقطہ ہے گھروں کی اصلاح میں، شادی کے بعد گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ آج اس بات میں بہت کمی کوتاہی ہو رہی ہے، اکثر و بیشتر۔ ایک پوائنٹ کو سامنے رکھ، بچہ ہے پڑھ لیتا۔ میں اکثر جب نماز کی بات آتی ہے تو یہ واقعہ سناتا ہوتا ہوں۔ ایک عورت ایک عالم دین کے پاس گئی، جا کر کہتی ہے میرا بیٹا فجر کے ٹائم اٹھتا نہیں ہے، میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ وہ نماز کے لیے اٹھے تو وہ اٹھتا نہیں ہے۔ کہنے لگے اس کو پکڑ کے ٹانگ سے کھینچ کر اس کو باہر پکڑ کے اس کو باہر نکالا کر، یا اس کے اوپر پانی ڈال اس کو۔ کہنے لگے میں بہت کچھ کرتی ہوں اٹھتا نہیں۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ جس کمرے میں تمہارا بیٹا سویا ہوتا ہے اگر اس کمرے میں آگ لگ جائے تو کیا کرو گی؟ کہتی میں اس کی ٹانگ سے پکڑ کر کھینچ کر اس کو باہر لے آؤں گی کہیں میرا بیٹا جل نہ جائے۔ کہنے لگے اس دنیا کی آگ کی تجھے اتنی فکر ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ جہنم کی آگ میں سب سے پہلے گرنے والے وہ ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے جنتی ان سے پوچھیں گے بھائی کیا ہوا؟ اکٹھے ہی تو ہم کھاتے پیتے، دوستانہ تھا، یاری تھی، کھیلتے تھے، سب کچھ اب اکٹھے، آ کر تم یہاں جہنم میں کیوں آگے؟ ما سلککم فی سقر، ان کا آگے سے پہلا جواب لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، تمہیں پتا تو ہے اذان ہوتی تھی تم چلے جاتے تھے اور ہم اپنا آرام سے کھیلتے رہتے۔ لم نکن من المصلین۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا جس چیز کا حساب ہونا وہ نماز ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، گھر کی اصلاح چاہتے ہو نمازی بن جاؤ۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، بندے کی، مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، الا المکتوبہ سوائے فرض نماز کے۔ فرض نماز وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں اس کو پڑھنی ہے، نماز سے پہلے کی سنتے ہیں، نماز کے بعد کی سنتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ انسان گھر میں جا کر پڑھے، تہجد گھر میں پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد جو دیکھتی ہے وہی کرتی ہے، کہنے سے بات نہیں بنتی، کرنے سے بات بنتی۔ اللہ کے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کا جب ذکر خیر آتا ہے تو وہ کیا تھے؟ جہاں اور بہت ساری خوبیاں وہاں ایک خوبی یہ بھی تھی، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ رب کا کوئی بڑا پسندیدہ اور برگزیدہ بندہ تھا تو اسماعیل تھے۔ کیوں؟ اس کا سبب رب العالمین نے یہ بیان کیا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتے تھے، پڑھو نماز، اٹھو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تربیت اور گھر کی اصلاح کے حوالے سے فرمایا تھا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کے ہوں تو نماز کا حکم دو، پیار سے کہو۔ جب 10 سال کو ہو جائیں نماز نہ پڑھو تو پھینٹی لگاؤ۔ ہم نمبر کم آ جائیں بڑے ڈانٹتے ہیں، بیٹی اور بیٹے کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے دنیا کی دوڑ میں، لیکن نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، ہمیں کوئی فکر نہیں، قرآن نہ پڑھے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 سال کا ہو جائے بیٹا بیٹی، ان کے بستر الگ کر دو، نماز نہ پڑھے، ان کو پھینٹی لگاؤ۔ کر کے تو دیکھو گھر کا ماحول سیدھا ہوتا ہے کہ نہیں، اصلاح ہوتی ہے کہ نہیں، سکون آئے گا۔ اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فمن اعمل تعلیم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد اساء غایۃ الاساء۔ جس انسان نے اپنی اولاد کی تعلیم میں سستی کی جو اس کو نفع دیتی ہے اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیا، اس نے بہت ہی برا کیا ہے، کیونکہ اصل جو چیز تھی وہ یہ اولاد کی تربیت تھی۔ اللہ اکبر! کہاں یاد آئے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، موت کا وقت قریب ہے، پتہ کیا خادم نے کہا، آقا دنیا سے جا رہے ہو، اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آپ سے جو پہلا بادشاہ تھا نا، اس کے بھی 11 بیٹے تھے، آپ کے بھی 11 بیٹے ہیں، اس نے تو اپنے بیٹے ایک ایک بیٹے کو کئی لاکھ دیے تھے، اونٹ، گھوڑے، مال و دولت، اشرفیاں لاکھوں کی تعداد میں جائیداد میں ان کو ملی تھی، آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں ان کی تربیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر یہ نیک ہوئے تو اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، اگر یہ بدع ہوئے تو میں کیوں اپنا مال ان کے لیے چھوڑ کے جاؤں، کل کو حساب تو مجھے دینا ہے۔ نیک بن جاؤ، اور خصوصاً باپ جان والے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ جو باپ بن چکے ہو، جو ابھی بنو گے، سب کو یہ کہتا ہوں، اگر یہ تم چاہتے ہو تمہاری اولاد کی، تمہاری اولاد کے مال و دولت کی رب العالمین حفاظت فرمائے، نیک بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ باپ یاد ہے سورۃ کہف پڑھتے ہو جمعے کے دن، وہ 2 یتیم بچوں کی بات، ان کی دیوار گرنے لگی تھی، خضر نے سیدھی کر دی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کچھ پیسے ہی دے دیتے ان سے، بھوکے تھے، انہوں نے روٹی تو دی نہیں۔ تو خضر علیہ السلام پتہ کیا فرماتے ہیں، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ان کا باپ نیک تھا، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، رب العالمین نہیں چاہتے یہ یتیم بچے، یہ ابھی چھوٹے، ان کو تو پتہ ہی نہیں، یہ دیوار گرے اور ان کا خزانہ سارا ضائع ہو جائے، اللہ نہیں چاہتے۔ اللہ نے ان بچوں کی بھی حفاظت فرمانی تھی اور ان کے مال و دولت کی، بڑے ہوں گے پھر یہ نیچے سے نکال کے اپنی زندگی بسر کرنی۔ نیک بن جاؤ، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ آج میری اور تیری تباہی کا سبب یہ تیری زبان ہے، نہ میری اصلاح ہو رہی، نہ تیری اصلاح ہو رہی، نہ تیرے گھر کی اصلاح ہو رہی، تیری زبان کی وجہ سے۔
کبھی قرآن پڑھے تو تجھے سمجھائے نا. ڈرتے ہو بینک بیلنس بن جائے تاکہ میری اولاد بعد میں اچھی زندگی پسند کر لے. رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. اپنی چھوٹی اولاد کے لیے جو لوگ ڈرتے ہیں کہ کل کو ان کا کیا بنے گا، میں مر گیا تو میری اولاد کا کیا بنے گا، رب العالمین فرماتے ہیں تیری اولاد کا کچھ نہیں بگڑے گا. کام تو کر. فَلْيَتَّقُ اللَّهَ. اللہ سے ڈرنا شروع کر دے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اپنی بات سیدھی کر، سچ بولا کر، ڈنڈی نہ مارا کر. تم دوسروں کا حق نہ مارا کر، دوسروں کی عزت نہ اچھالا کر، دوسروں کو دھوکہ نہ دیا کر، اپنی زبان کو صحیح کر لے. رب العالمین تیری اولاد کی حفاظت فرمائے گا. چوتھا سبب گھر کی اصلاح کا، ذکر کی ترغیب گھر میں. اللہ اکبر. گھروں میں اللہ کے ذکر کو عام کر دو، گھروں کی اصلاح ہوگی. ذکر کیسے؟ چھوٹی چھوٹی دعائیں. لڑائی پتہ کیوں ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں لڑائی مال و دولت کی وجہ سے. نہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے. مال و دولت غربت کی وجہ سے لڑائی نہیں ہوتی. لڑائی ہوتی ہے جب ہم اپنے گھر میں اپنے ساتھ شیطان کو پالتے رہتے ہیں. جب شیطان کو بگائیں گے لڑائی نہیں ہوگی. اچھا مجھے بتاؤ ہمارے گھر میں کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے؟ بتاؤ ہمارے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں؟ کبھی نہیں سوچا. قرآن بھی ہے ریشمی قیمتی غلاف میں لپیٹ کر اونچا رکھا ہوا ہے. کب ضرورت پڑے گی؟ جب قسم کھانی آئے گی. رکھ قرآن کے ہاتھ سے چک قسم. یہ ہمارا ڈائلاگ ہے. کب ضرورت پڑے گی؟ جب کوئی تویز لکھنا ہوگا تو دیکھ لیں، چلو لکھ لیں. وہ پورا قرآن تیرے پاس پڑا ہوا ہے، کبھی نہیں فکر کی. اللہ رب العالمین نے پتا کیا ہونا کن کو حکم دیا ہے؟ تیری بیوی کو نہیں، جو بڑی اپنے آپ کو فن خاں سمجھتی ہے، جو اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے گھر سے نکلتی ہے، ٹٹ ٹٹ زبان اس کی چلتی ہے، اور تو بھی آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے. تمہارے لیے نہیں، ان پاک باز عورتوں کو حکم دیا تھا رب العالمین نے. کبھی سوچ تو آج میرے اور تیرے گھر کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے نہ ہم نے کبھی گھر میں قرآن پڑھا، نہ کبھی ہم نے گھر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی. اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو جو پوری دنیا کی عورتوں سے افضل وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اللہ کی آیات قرآن پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حکمت پڑھو. تمہارا کام گھروں میں رہ کر یہ کام کرنا ہے، نہ کہ تمہارا کام کہ تم مرد کے شانہ بشانہ باہر نکل کے کام کرو گی تو پھر گھر میں سکون آئے گا. مال و دولت سے سکون نہیں ملتا. آج کیوں گھروں کی لڑائیاں ہیں؟ ہم نے کبھی سورہ بقرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کرو. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. جس گھر میں بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں 3 دن 3 راتیں سورہ بقرہ کی آخری دعائیں پڑھی جائیں شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. ہم نے کبھی پڑھی نہیں. کیا کریں؟ کون سا چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرو. گھر میں داخل ہونے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے دعا پڑھتا ہے شیطان نہیں داخل ہوتا. یاد ہے؟ اگر میں پوچھ لوں تو مجھے نہیں خیال کہ اس پورے مجمع میں 10 بندوں کو یاد ہو الا ماشاء اللہ. بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گھر سے دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. دوسروں کو کہتا ہے بھائی لا مبیت لکم، اس گھر میں تم نہیں رہ سکتے. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج. اے اللہ میں خیر کا داخل ہونا اور خیر کا نکلنا اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. اللہ کے نام کے ساتھ میں داخل ہو رہا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ میں نکلوں گا اور اپنے رب پر ہی میں نے توکل کیا. یہ دعا پڑھو. گھر سے نکلتے وقت کبھی دعا پڑھی شیطان پیچھے لگ جاتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے نا تو ایک شیطان دوسرے شیطان کے ساتھ کہتا اب بتاؤ میں اس کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں، اس کو میں کیسے گمراہ کر سکتا ہوں۔ جب بندہ پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے، فتنح الشیطان، اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتہ آواز دیتا ہے، ہدیت و کفیت و وقیت، تجھے ہدایت بھی مل گئی، تیرے کام بھی اللہ سنوارے گا اور تجھے شیطان سے بھی اللہ بچائے گا۔ اور ایک شیطان دوسرے کو کہتا بتاؤ میں اس کا کیسے نقصان کر سکتا ہوں، اللہ نے تو اس کو ہدایت دے دی، اللہ اس کے کاموں سے کافی ہو گیا اور اللہ اس کو مجھ سے بچا رہا ہے، میں کیسے اس کو نقصان۔ واش روم میں داخل ہونے کی آج کل جنات جادو کا بڑا زور و شور ہے، کیوں ہے؟ پہلے باہر جاتے ہوتے تھے دودھ جی اپنے گاؤں سے باہر نکل کر جا کر قضائے حاجت کے لیے، پھر گھر کی چھت کے اوپر ایک چھوٹی سی چار دیواری بنا لی، چلو کوئی بیمار وہ باہر نہیں جا سکتا، پھر گھر کے ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ اور دروازے کھلے، کبھی نہیں سوچا شیاطین کی آواز کا یہ تمہارے واش روم ہے۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دعا پڑھ کے پھر قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا ہے، کپڑے اتارنے، اس لیے کہ جب یہ دعا پڑھ لو گے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ میں تیری خبیث جنوں اور جننیوں سے پناہ چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں پوائنٹ اور بھی بہت سارے، لیکن وقت کافی، گھروں میں کپڑے پہنتے وقت، کپڑے اتارتے وقت، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، یہ ساری دعائیں گھر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، یہ دعائیں ان کو پڑھا کرو، اور ایسے پروگرام جن میں دین کی بات ہوتی ہے ان کو اپنے گھروں میں منعقد کیا کرو۔ یار کچھ ضروری ہے کہ بڑا بڑا جلسہ ہوگا تو پھر ہی گل بندی نہیں، اپنے بیوی اپنے بچوں کو اکٹھا کیا کرو، چلو آؤ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، آؤ سونے سے پہلے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر سوئیں، ایک مہینہ کر کے دیکھو دیکھ کر گھر کی حالت بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم۔ چار سبب آپ کے سامنے بیان کیے، پانچواں یہ ہے کہ گفتگو اچھی کیا کرو، بات نرمی سے کیا کرو، اچھی گفتگو گھر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا اراد بأہل بیت خیرا دلہم علی باب الرفق، جب اللہ کسی گھر والوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ خیر کا، بلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ ان کو نرمی عطا کرتے ہیں، پھر ان کی بات میں حلم ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، پھر بات پہ غصہ نہیں ہوتا۔ اس لیے سوچ کہ گھر کی اصلاح کرنی ہے، سختی سے نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی، ہاں جہاں سختی کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں، دین کے معاملے، نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی غلط حرکت کی ہے اس معاملے میں، لیکن عام نرمی کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے بھی اسی لیے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھی بات کریں۔ کیوں؟ شیطان تو یہ چاہتا ہے وہ چنگاڑی لگائے، تیلی لگائے، آگ کو بھڑکائے، ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان بات سے بات بنا کے نا اپنی طرف سے دماغ میں ڈالتا، یہ کہو، وہ آگے سے وہ بات ختم ہوتی پھر بھڑک پڑتی نہیں۔ جب تم بات اچھی کرو گے تو بات بڑھے گی نہیں، شیطان مار کھائے گا۔ چھٹا سبب یہ ہے کہ گھر سے یاد نکال دو۔ میں اکثر جب دیکھتا نا گھروں میں بڑی خوبصورت تصویریں فریموں میں لگا کے لگائی ہوتی ہیں، یادگاری، کسی نے اپنی شادی کی لگائی ہوئی ہے، کسی نے اپنے باپ کی لگائی ہوئی، کسی نے کسی کی لگائی، نہیں، نکال دو یہاں سے اگر چاہتے ہو گھروں کی اصلاح۔ ابو الحجاج ازدی یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد تھے۔ علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے
کہ اے ابو الحجاج، کیا میں تجھے اس کام پہ نہ بھیجوں جس کام پہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ کیوں بھیجا تھا؟ کیوں یہ کہا؟ اس لیے کہ خود رسول اللہ کے دماد تھے اور یہ حضرت علی کے دماد تھے، کہ میں وہ کام جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آج میں وہ ڈیوٹی آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں، وہ کام کر کے ہو۔ کیا کام ہے جی؟ اللہ تدع تمثالا الا طمسا، کوئی تصویر دیکھو ختم کر دو، ولا قبرا، جو بنائی ہوتی ہے نا مورتی، اس کو ختم کر دو، ولا قبرا مشرفا الا سویتا، اونچی قبر کو گرا دو۔ اب کوئی ایک مصیبت ہو تو بیان کرے نا، وہ پیٹ کی آگ نہیں بجھتی، بابا مر گیا مزار بناؤ تو ساری زندگی بیٹھ کے کھاؤ، کون پوچھنے والا ہے؟ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میں سن رہا تھا ایک بندے کا جو کئی سال ان مزاروں کے اوپر ڈیوٹی کر کے آج کہنے لگا 3 دن کے بعد یہ مزاروں کے گلے کھلتے ہیں۔ ایک مزار لاہور کا جو ہے نا، اس کے اوپر 55 وہ انہوں نے باکس رکھے ہوئے ہیں، 3 دن کے بعد جب کھلتے ہیں تو کروڑوں روپیہ اس سے نکلتا ہے۔ قوم کو بہکاری بنایا ہوا ایسے بدبخت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا فرماتے ہیں؟ کوئی بھی قبر اونچی ہو اس کو گرا دو، ولا صورتن، اور جو صورت دیکھو اس کو ختم کر دو۔ گھر میں جب صورتیں ہوں گی، تصویروں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویروں کی نمائش کی جا رہی ہو، تصویروں کو لٹکایا گیا ہو اور ان کی تکریم کی گئی ہو، تعظیم کی جاتی ہو۔ ختم کرو ان کو، تمہارے گھر کی اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمہارے گھر میں ہر وقت شیطان رہتا ہے۔ جب شیطان نکلے گا تو پھر اور لعنت پڑتی ہے، بلکہ فرشتے اس گھر پہ لعنت بھیجتے ہیں جس گھر میں یہ چیزیں ہوں۔ اور ہم نے کتنے بڑے وہ لگائے ہوئے ہیں LCD، باپ بھی سامنے بیٹھا ہے اور ایسے ایسے مناظر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، ان چیزوں گھروں کی اصلاح اس طرح کتاب و سنت کی روشنی میں جب ہم کریں گے تو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اهلك النفاق والمنافقين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.